مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد قریب ہے اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس موقع پر جس چیز کا سب سے زیادہ چرچا ہے وہ رؤیت حلال ہے، چاند کا دیکھنا ہے۔ تو چاند کو دیکھنا کیسا ہے، چاند کو دیکھنے کے متعلق کیا سنتیں ہیں اور کون سی دعا پڑھنی ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رمضان کے مہینے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کثرت سے کرتے تھے، ایسے ہی 10 ماہ کے مقابلے میں نبی علیہ السلام شعبان کے چاند کے دیکھنے کا بھی اہتمام بڑے پورے اہتمام سے نبی علیہ السلام چاند دیکھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند اس لیے دیکھتے تھے تاکہ شعبان کے دنوں کو گنا جائے اور رمضان کا کوئی دن ضائع نہ ہو جائے اور رمضان کا چاند بر وقت دیکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے چاند کو بھی اہتمام سے دیکھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر 29 کو عید کا رمضان کا چاند نظر آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ 30 دن تب ہی مکمل ہوں گے کہ جب شعبان کی یکم معلوم ہوگی اور اس کی گنتی کی اہتمام ہوگا۔ تو لہٰذا جس طرح رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام ہے، ایسے ہی شعبان کے چاند دیکھنے کا بھی اہتمام، اور پھر رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام تو مسلمانوں کی اکثریت کو کرنا چاہیے۔ ہاں، 2 آدمی جو یعنی کہ شہادت کے آل ہوں، ان کی گواہی سے بھی رمضان کے چاند کی گواہی قبول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید الفطر مناؤ۔ لہذا شعبان کا بھی اہتمام اور رمضان کا بھی اہتمام، اور اس کے علاوہ ان دونوں کا بھی اہتمام تبھی ہوگا کہ جب باقی مہینوں کا بھی اہتمام ہوگا چاند دیکھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کے موقع پر دعا بھی سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا میں اللہ سے سلامتی ہے، اللہ سے امن ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی یقین کی پختگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کے چاند کا بھی اہتمام کریں اور رمضان کے چاند کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس موقع پر ایک بہت بڑی غلط فہمی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ 30 کا ہوتا ہے تو جب اگلے دن یکم رمضان ہوتی ہے تو چاند قدرے بڑا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک روزہ کھایا گیا، چاند بڑا تھا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا تعلق روزہ کھانے سے نہیں ہے، یہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی گئی ہے اور عام طور پر لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے۔ چاند کمیٹی کا چیئرمین کوئی بھی ہو، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ماہر فلکیات، علماء اور سائنسدانوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ ہاں، جب کبھی اس طرح کی غلطی رونما ہوئی تو باقی کمیٹی کے ارکان نے اسی وقت اس کے ساتھ اختلاف کیا اور فوراً قوم کو مطلع کیا کہ یہ چیئرمین صاحب کا فیصلہ غلط ہے۔ عام طور پر جو لوگوں میں بدگمانی ہے کہ جی یہ چاند آج 2 کا تھا اور ایک روزہ کھایا گیا، اور یا یہ کہ یا اعلان بنتا تھا اور نہ عید کا کیا، اس طرح کی بدگمانی کسی قوی دلیل کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔